ویلکم بیک ناظرین. جی اب ہم تھوڑا سا پھر سے پالیٹکس پہ آتے ہیں ریلیٹڈ ٹو. تو میں چاہ رہی تھی کہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو جو کہ ابھی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس بگڑے ہوئے نظام کو بنانے میں؟ دیکھیے نازیہ، یہ کوئی کیمیکل فارمولا تو ہے نہیں کہ تھوڑی سی ڈیموکریسی ڈالی، تھوڑے سے اچھے ارادے ڈالے اور 15 منٹ کے بعد آپ کا ری ایکشن کا رزلٹ آ گیا. یہ 12 سال کے بعد ہم آئے ہیں حکومت میں، اور ہمارے ساتھ ابھی بھی یہ ہے مسئلہ کہ 12 سال اگر آپ گورنمنٹ سے باہر رہتے ہیں تو مختلف ادارے جو ہیں ان میں ڈکٹیٹر اپنی مرضی کے لوگ لاتا ہے جو ڈکٹیٹر کے حساب سے کام کرتے ہیں. تو یہ ادارے بگڑ جاتے ہیں جب ڈیموکریسی چلی جاتی ہے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے ہمیشہ ادارے بنائے اور انہوں نے اسے مضبوط کیا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پارلیمنٹ سب سے مقدس ہے اور بڑی ہے اور سپریم ہے، تو پارلیمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی بل، جو بھی ریزولوشن پاس ہوتی ہے، ایون کہ بجٹ پاس ہوتا ہے، تو اس میں جو یونینیمسلی پاس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں وہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلگت اور بلتستان کا بھی ہے، اس پہ بھی کسی کو مسئلہ نہیں ہے. پھر آغاز حقوق بلوچستان، یہ ایک ڈیموکریٹک ہی گورنمنٹ کر سکتی ہے کیونکہ اس کا ریپرزینٹیٹیو جو ہوگا، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے وہ بھی، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر میرے اس سے کچھ غلطی ہو جائے یا میں سمجھتی ہوں کہ میرے دوست مجھ سے ناراض ہیں تو ان سے کہے کہ بے شک آپ مجھے معاف کر دیں، ہم معافی مانگتے ہیں. تو یہ ایک الیکٹڈ اور ریپرزینٹیٹیو میں اور ڈکٹیٹر میں فرق ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر لاشیں گرا کے کہتا ہے کہ میری طاقت، تو ٹائم تو لگے گا. اچھا، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، 5 سال آپ کو ملتے ہیں، 2 سال گزر چکے، کتنی بہتری آئی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا. مثال کے طور پہ میں یہی بتا رہی ہوں کہ ہم نے جو ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان اکیلا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیررسٹ کنٹری کی چھاپ لگ چکی تھی. ہم نے جو ہے بھٹو صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے انہوں نے گروپ آف 77 کنٹریز بنایا تھا، ہم نے آج فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان ہے. ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ جو بھٹوازم ہے ہم وہی بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم جو ہیں اپنا انٹرنلی ڈیفینس بھی کر سکتے ہیں اور بیرونی بھی. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں ہم پیسفل کنٹری تھے. ہم نے امریکہ جیسے لوگوں کو جا کے بتایا کہ ہم پیسفل تھے، آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمارا ملک اس مصیبت کا شکار ہوا ہے. ایک ڈکٹیٹر تو یہ آپ کو جگہ دے سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیررسٹ آ جائیں، وہ پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلائیں، لیکن ایک عوامی ابھی بھی کچھ پارٹیوں کے آپ کی پالیسیز پہ اعتراض ہے. دیکھیے اعتراض اپنی جگہ یقیناً ہاں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات تھی اس وقت کہ ہم ٹیررزم کا خاتمہ کریں اور پوری دنیا میں جو پاکستان سے ٹیررزم کنٹرول ہو رہا تھا ہم یہ بتائیں کہ ہم اکیلے بغیر کسی کی مدد سے اپنی عوام کے ساتھ ان ٹیررسٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آج پوری عوام فوج کے پیچھے کھڑی ہے، تو یہ ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ کہ اس نے کنسنسس ڈیولپ کیے. اور آج جو محترمہ نے کہا تھا اپنی آخری اسپیچ میں کہ یہ ٹیررسٹ چاہتے ہیں کہ سوات میں ہمارا پرچم نہ رہے، آج مالاکنڈ سوات میں پاکستان کا پرچم ہے. طالبان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہی جب ہم نے یہ اسٹیپ لیا کہ ہم ان کے خلاف جائیں گے تو جبھی تو ہمارے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان بنے، جبھی تو آج جاپان، چائنا یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اکنامیکل انڈسٹریل زون بنا رہا ہے. آج دوسری بڑی بات جو میں سمجھتی ہوں جو کہ ابھی ہوئی ہے لیکن ہمیں اس کو پہلے نمبر پہ لے آنا چاہیے، NFC ایوارڈ، جس کا 2 دہائیوں سے 2 ڈیکیڈز سے جو ہے لوگوں کو انتظار تھا اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ملٹی کرائٹیریا بیسس پہ ہو اور تمام صوبوں کو ان کے حقوق ملیں، خاص طور پہ سندھ کو. نواز لیگ والے تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھا جب تک شہباز شریف صاحب، دیکھیے چاروں صوبوں جب تک نہ مان جائیں واقعی یہ ناممکن تھا اور یقیناً انہوں نے بھی اس کو سمجھا. لیکن جب تک ایک مرکزی سیاسی عوامی پارٹی نہیں ہوگی چاروں صوبوں میں، چاروں صوبوں کو کون بچھائے گا؟
جب تک چاروں صوبوں میں ایک ایسی پارٹی نہیں ہوگی جس کی جڑیں چاروں صوبوں میں ہوں، اس وقت تک کیسے کوئی انہیں بٹھائے گا جب تک سینٹر میں مرکزی حکومت میں جو ہے ایک ایسی پارٹی نہ ہو. اور یہ تمام لوگ تو پہلے بھی تھے، لیکن سندھ کو 120 ارب روپے اس کے پرانے شیئر سے کم 12 سال تک دیے گئے، 9 سال تک دیے گئے. آج اللہ کا شکر ہے جو ہم چاہتے تھے کہ صوبے کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پہ صوبوں کا حق ہو، اور ہم چاہتے تھے کہ ریونیو کے حساب سے ہمیں شیئر ملے، وہ بھی ہمیں مل رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے پاپولیشن کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، پاورٹی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جمہوری حکومت کی فتح ہے. پھر دوسری بات بلوچستان پہ ہم بار بار جائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیپلز پارٹی پہ اس پہ یہ بھی تھا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں وہاں پہ زیادتی ہوئی تھی، لیکن ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ وہاں میڈیکل کالج اور یونیورسٹی بھی بھٹو ہی صاحب نے دیا اور کسی نے کچھ نہیں دیا. آج ہم نے ان سے معافی مانگی ہے تو ہم شرمندہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں. تو آج ہم نے NFC میں بھی ان کا خیال رکھا ہے، پھر گلگت بلتستان ہے، پھر ہم نے آج تھرکول اپنا ہو گیا، کالا باغ ڈیم ختم ہو گیا. اور بہت بڑی بات جو لوگ کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم نے عدلیہ کو آزاد عدلیہ کیا. بہت سے لوگ اسے خود کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن میں اس کی موومنٹ میں بھی سارا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دیتی ہوں. جو لوگ زخمی ہوئے وہ ہمارے، جو شہید ہوئے وہ ہمارے، جو جیلوں میں گئے وہ